إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز و مکرم حاضرین مسجد، میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمارے ساتھیوں اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال الله تعالى في موضع آخر ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبارك خير شهران أغثني يا رسول الله پریشان أغثني يا رسول الله. ندارم جست ملجائے ندارم جست مابائے دوئی خود ساز و سامانم أغثني يا رسول الله. شہابے کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض درد حسیانم أغثني يا رسول الله. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات و کشتی بحق خواجہ خان ہارونی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. سروران شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے دستار آزے کلید کرم کشان. میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے ہم اور آپ سب مل کر عشق و مستی میں جھوم جھوم کر گنبد خضراء کی جانب لو لگا کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین طٰہٰ و یاسین سراج الاولین والآخرین محبوب گرامی وقار آمینہ کے لال کائنات کے اولین فصل بہار رہبر اعظم قائد اعظم سیاح لامقام مالک انس و جاں جناب احمد مجتبی محمد عربی ارواح نافدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اپنی غلامی اور محبت کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر. ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر. ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا. ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا. میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیرت مصطفیٰ ایک ایسی داستان ہے کہ صدیاں بیت جاتی ہیں. شاعر نے کہا کہ صدیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے.
صدیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ میرے عزیزوں، آج انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ تو نہیں، جو مشہور واقعات تھے ان واقعات کو بیان کر کے حضور کا بچپن بیان کیا گیا، حضور کی جوانی بیان کی گئی، اعلان نبوت کے واقعات بیان کیے گئے، مکہ والوں کے ظلم و ستم کو بیان کیا گیا۔ آج حضور کی تفصیل کے ساتھ تو کبھی نہیں کہہ سکتے، آج مکی زندگی انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلیاں مدینہ منورہ میں جھلکتی ہوئی نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ میرے عزیزوں، مدینہ کیا ہے؟ مدینہ کسے کہتے ہیں؟ مدینہ وہ شہر ہے جس زمین کو برسوں سے میرے سرکار کا انتظار تھا۔ وہاں کے یہودی جو تھے، وہاں کے عیسائی جو تھے، اہل کتاب جو تھے، انہوں نے ہزاروں سال پہلے سن رکھا تھا کہ جو نبی آخر الزماں ہوں گے وہ ایک دن مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائیں گے اور اپنی آخری آرام گاہ مدینہ منورہ کو بنائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ جانے سے پہلے مدینہ کیا تھا؟ وہ مدینہ نہیں تھا، اس کو یثرب کہا جاتا تھا۔ کیا کہا جاتا تھا؟ پہلے اس کا نام کیا تھا؟ یثرب، اور اسے بیماریوں کا شہر کہا جاتا تھا۔ مدینہ جو آج مدینہ ہے، اسے پہلے یثرب، بیماریوں کا شہر کہا جاتا تھا۔ لیکن میرے عزیزوں، یہ قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی کہ جس کو بیماریوں کا شہر کہا جاتا تھا، آج ہر بیماری کا وہاں علاج کیا جاتا ہے۔ آج وہاں کی خاک میں شفا بن چکی ہے۔ اگر کوئی کہتے نہ ہو بیمار، نہ ہو آرام، جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لائے ذرا سی خاک ان کے آستانے سے، آج ان کے آستانے کی خاک، مدینے کی گلیوں کی خاک آج شفا بن چکی ہے۔ لیکن ایک وقت تھا مصطفیٰ جان رحمت کے مدینہ جانے سے پہلے وہ بیماریوں کا شہر کہا جاتا تھا، بلاؤں کا شہر کہا جاتا تھا، وباؤں کا شہر کہا جاتا تھا۔ میرے عزیزوں، مدینے میں دو قبیلے آباد تھے۔ کتنے؟ دو قبیلے آباد تھے۔ ایک کا نام تھا اوس اور ایک کا نام تھا خزرج۔ ایک کا اوس اور ایک کا خزرج نام تھا، اور یہ دو قبیلے مکہ والوں کی طرح ہی، ٹھیک مکہ والوں کی طرح، یہ بھی مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، یہ بھی بت پرستی کیا کرتے تھے، اور ان کے درمیان یہودی لوگ بھی رہا کرتے تھے۔ اوس و خزرج جو قبیلہ تھا، ان کے درمیان بڑی محبت، بڑی بھائی چارگی، لیکن ہوتا ہے نا کبھی کبھی فطرت انسان میں جنم لیتی ہے۔ عرب کی فطرت یہ تھی کہ وہ کبھی کسی کے ساتھ وفاداری ہی نہیں کرتے تھے۔ وہ لوگ ایک دن آیا آپس میں لڑ کر کے اور ایک دوسرے کا قتل عام کرنے لگے، اوس و خزرج۔ اور جو یہودی وہاں پر آباد تھے، چونکہ وہ اہل کتاب تھے اور انہیں اتحاد اور اتفاق کے بارے میں پتا تھا، تو وہ مل جل کر کے رہا کرتے تھے۔ اور یہ اوس و خزرج جب یہودیوں کے پاس بیٹھتے تھے تو یہودی کہتے تھے، سنو، یہ جو زمانہ چل رہا ہے یہ نبی کے آخر الزمان کے مبعوث ہونے کا زمانہ ہے۔ یہودی کہتے تھے کس کو؟ مدینے کے مشرکوں سے کہتے تھے کہ یہ جو زمانہ ہے یہ نبی کے آخر الزمان کے پیدا ہونے کا زمانہ ہے، ان کے مبعوث ہونے کا زمانہ ہے۔ اور سنو، جب وہ نبی آخر الزمان آئیں گے ہجرت کر کے مدینہ، تو ہم ان کے ساتھ مل کر کے تم بت پرستوں کو نیست و نابود کر دیں گے، تمہارا خاتمہ کر دیں گے، تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ اللہ اکبر، انہیں دھمکیاں دی یہودیوں نے۔ بلا آخر یہ تھوڑی سی تفصیل آپ مدینے کی ذہن میں رکھیں۔ اوس و خزرج ایک قبیلہ، دو قبیلے تھے، وہ دو قبیلے مدینے میں آباد تھے۔ پہلے مدینہ نہیں تھا، یثرب تھا، یثرب میں آباد تھے اور ان کے ساتھ یہودیوں کی فوج بھی رہا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، اب ادھر مکہ کا نقشہ ذہن میں لے کر کے آئے اور ہجرت کی
مدینے کی طرف ہجرت کی اور مدینہ والے کس طریقے سے حضور کی آمد کے منتظر تھے، کس طریقے سے حضور کی آمد کے لیے بے چین و بے قرار تھے۔ اللہ اکبر۔ اب مکے کا حال کیا تھا؟ جو کلمہ پڑھتا تھا اسے مارا جاتا تھا، جو نماز پڑھتا تھا اسے ستایا جاتا تھا۔ مصطفیٰ جان اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی حالت میں ہوتے تھے آپ کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ جب حضور چلتے تھے نا تو راستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے زخمی کیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ مکہ میں ظلم و ستم کے حالات تھے میرے عزیزوں۔ بہرحال وقت گزرتا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ جاری رکھی۔ جہاں کہیں میلہ لگتا حضور وہاں پہنچ جاتے لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے، کہیں لوگوں کا بھیڑ دیکھتے وہاں لوگوں کے پاس جاتے، قرآن کی آیتیں سناتے۔ اسی طریقے سے موسم حج کا آیا، حج کے ایام آئے، حج کے دن آئے تو مدینے سے کچھ لوگ مکہ حج کرنے کے لیے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی وادی میں وہاں قبا، آج کی مسجد قبا بنی ہوئی ہے، وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی ایک گھاٹی میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد مدینے کے سے 6 لوگ آئے ہوئے تھے، ان 6 لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں وہ لوگوں میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، تم کلمہ پڑھ لو، مشرکت کا اسلام ہو جاؤ، دامن اسلام میں آ جاؤ۔ اللہ کے رسول نے انہیں قرآن کی چند آیتیں سنائی۔ جب وہ 6 آدمی جو مدینہ سے آئے ہوئے تھے اور وہ اوس و خزرج میں سے تھے، بتوں کی پرستش کرتے تھے، مورتیوں کو پوجتے تھے، اللہ کے رسول نے انہیں کلمے کی دعوت دی، قرآن کی تلاوت سنائی۔ اللہ اکبر۔ جب قرآن کی تلاوت کی نا میرے سرکار نے تو وہ جو 6 لوگ آئے تھے نا ان کے دل کی دنیا بدل گئی، ان کے دل میں نور ہی نور پیدا ہو گیا۔ ایک دوسرے کو دیکھا اور ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد کہا سنو سنو، ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہی نبی کے آخر الزمان ہے جن کا تذکرہ یہودی کیا کرتے ہیں، یہی آمنہ کے لال ہے، اور ایک وقت آئے گا یہی مکہ چھوڑ کر کے مدینہ ہجرت کرنے کے لیے آئیں گے اور مدینے کو اپنا آخری آرام گاہ بنائیں گے۔ اس سے پہلے کہ یہودی ان کے دامن کو پکڑ لے، یہودی کلمہ پڑھ کر کے مشرف کا اسلام ہو جائے، ہم پہلے کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور اسلام کے دامن میں آ جاتے ہیں تاکہ یہودیوں کی دھمکیوں سے بچ جائے۔ یعنی ان 6 لوگوں نے اللہ اکبر کلمہ پڑھا، دامن اسلام میں آ گئے، مشرف کا اسلام ہو گئے۔ اب ان 6 لوگوں کے ذریعے اللہ اکبر مدینے میں آفتاب رسالت کی تجلیاں پھیلی۔ یہ جب 6 لوگ واپس گئے نا مدینہ تو یہ لوگوں نے سب اپنے رشتے داروں کو دعوت اسلام کی دعوت دی اور قرآن کی آیتیں سنانے لگے۔ لوگ جب ان کی باتیں سنتے نا تو ان کے دل میں تاثیر پیدا ہوتا اور لوگ کلمہ پڑھتے مسلمان ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ اب دوسرا سال حج کا آیا، 6 لوگوں نے مدینہ کے 6 لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ اب دوسرا سال جب حج کا آیا تو 12 لوگ چھپ کر کے حضور کے بارے میں سنا، حضور کے اخلاق کے بارے میں سنا۔ وہ لوگ حج کرنے کے لیے آئے، مینا کی گھاٹی میں گئے، مینا کی وادی میں گئے اور جانے کے بعد 12 لوگ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، ان لوگوں نے بھی اسلام کی دعوت قبول کی اور کلمہ پڑھا اور مشرف کا اسلام ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ لوگوں نے کلمہ پڑھ کے مشرف کا اسلام ہو گئے نا تو اللہ کے رسول کے دامن کرم پر، اللہ کے رسول کے دستوں پر، اللہ کے رسول کے ہاتھوں پر انہوں نے بیعت کی، یعنی پہلا پیری مریدی کا سلسلہ شروع کیا۔ اللہ کے رسول کے ہاتھوں پر بیعت کی، اسے بیعت عقبہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب یہ 12 لوگ جب واپس جانے لگے تو اللہ کے رسول سے کہا یا رسول اللہ ہمیں قرآن کی تعلیم نہیں ہے، ہمیں نمازوں کا طریقہ نہیں آتا، ہمیں دین کے بارے میں زیادہ کچھ نالج نہیں ہے، یا رسول اللہ ہمارے ساتھ کسی کو بھیج دے تاکہ وہ ہمیں دین سکھائے، تاکہ وہ ہمیں قرآن کی تعلیم دے۔ اللہ کے رسول نے ان لوگوں کے اصرار پر حضرت موسیٰ بن عمیر کو اللہ اکبر وہاں مدینے کی جانب روانہ فرمایا ان کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ بن عمیر جب مدینہ پہنچے نا تو ایک ایک گھر پر جاتے، لوگوں کو قرآن سناتے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے۔ اس طریقے سے جب انہوں نے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا میرے عزیزوں تو ان بھیجے ہوئے صحابی کی برکت سے ہر دن مدینہ میں کوئی نہ کوئی کلمہ پڑھتا تھا، ہر دن مدینہ میں کوئی نہ کوئی مشرف کا اسلام ہوتا تھا، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے دیکھتے دیکھتے وہاں تک اسلام پہنچ گیا، مدینے کے ہر گھر میں اسلام پہنچ گیا، ہر گھر میں یا رسول اللہ کے نعرے لگنے لگے، ہر گھر میں رسول اللہ کے دیدار کے لوگ مشتاق بنتے گئے۔ اللہ اکبر۔ وقت
کے پاس آئے، 72 لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے رسول کا دیدار کیا، کلمہ پڑھا، مشرف کا اسلام ہو گئے، دامن اسلام میں آ گئے، حضور کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ اب جب ان لوگوں نے حضور کے ہاتھوں پر بیعت کر لی نا تو اب تمنا ظاہر کی، کیا کیا؟ تمنا ظاہر کی، یا رسول اللہ علیہ السلام اب آپ کرم فرمائیں، مکہ والے تو آپ پر ظلم و ستم کرتے ہیں، مکہ والے آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، یا رسول اللہ کرم فرمائے، ہمارے شہر تشریف لائے، یہاں کے لوگ تو کانٹے بچھاتے ہیں، آپ آئیں گے ہم اپنی پلکیں بچھا دیں گے آپ کے گھر۔ سبحان اللہ۔ مدینہ والوں نے حضور کو دعوت دی، یا رسول اللہ تشریف لائے، ہجرت کر کے مدینہ آ جائے، وہاں اسلام کا کام بڑی تیزی، کیونکہ ہر مدینے میں اکثر لوگ مسلمان ہو چکے، نہ جانے کتنے لوگ کلمہ پڑھ کر کے، لیکن کسی نے حضور کو دیکھا نہیں تھا چند لوگوں کے نام، سب نے کسی نے خالی حضور کے اخلاق سنے تھے، حضور کے آداب سنے تھے، لوگ پوچھتے تھے وہ سونے محمد دکھتے کیسے ہیں، میرے آقا دکھتے کیسے ہیں، دیکھا نہیں تھا، دوسرے لوگوں کی تبلیغ پر اسلام قبول کیا تھا۔ وہ میرے عزیزو، حضور کو دیکھنے کے لیے وہ لوگ بے چین و بے قرار تھے، ارادہ ظاہر کیا، یا رسول اللہ آپ مدینہ آئے، وہاں کے لوگ آپ کی راہ میں پلکیں بچھا دیں گے، یا رسول اللہ بڑی محبت کرتے ہیں آپ سے، آپ وہاں تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں اس وقت وہ وہاں موجود تھے، وہ مسلمان تو نہیں ہوئے تھے لیکن وہ آنے والوں سے کہا کہ او لوگوں سنو، ایک مرتبہ اچھے سے سوچ لو، یہ میرا بھتیجا جو ہے نا یہ بڑا لاڈلا ہے، یہ بڑا عزت والا ہے، یہ بڑا شرف اور مقام والا ہے، تم اگر اس کی حفاظت کر سکو تو ہی مدینہ لے جانا، ورنہ یہاں سے دور چلے جاؤ، میں میرے بھتیجے کو نہیں بھیجنے والا ہوں۔ ایک مدینہ سے آنے والے ایک انصار کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے عباس سنو، اگر رسول اللہ کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ بھی بہانا پڑے گا تو ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم رسول اللہ کا ہر قدم پر ساتھ دیں گے، ہر موڑ پر ان کا ساتھ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت عباس نے ان کا یہ شوق اور جذبہ دیکھا تو پھر اللہ کے رسول کو بھیجنے کا ارادہ کر لیا۔ اب جب مدینہ میں اسلام پھیلنے لگا، چاروں طرف لوگ اللہ کی وحدانیت کے گن گانے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ اکبر عشق کرنے والے ہو گئے، تو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو جمع فرمایا اور کہا اے صحابہ، مکے میں لوگ تمہیں مارتے ہیں، مکے میں لوگ تمہیں ستاتے ہیں، اے میرے صحابہ ایک کام کرو نا، اب تم مدینے کی جانب ہجرت کر جاؤ، تم مدینہ چلے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاتے ہی ایک صحابی کر کے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے بھی ہجرت کی اور دوسرے صحابہ نے بھی مدینے کی جانب ہجرت کی۔ اللہ کے رسول نے سب کو آج اجازت دے دی، لیکن دو شخصیتوں کو روکا، ابو بکر کو روکا، مولائے کائنات کو روکا، کہا تم دونوں رک جانا، باقی سب مدینے کی جانب ہجرت کر جاؤ۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ دونوں کی شان بتانی تھی مصطفیٰ جان رحمت کو۔ اللہ اکبر۔ سب لوگ ہجرت کر کے چلے گئے۔ اب مکہ میں وہی لوگ بچ گئے جو کافروں کے قید میں تھے یا کسی وجہ سے اپنے حالات کی وجہ سے مجبور تھے، مدینہ نہ جا سکے، وہ لوگ ہی تھے۔ اللہ اکبر۔ جب اہل مکہ کو پتا چلا کہ مدینے والے تو مدینے والے محمد ابن عبداللہ کے سپورٹر ہو چکے ہیں، مدینہ والے حضور کا اب سپورٹ کرنے لگے ہیں، ان کی مدد کرنے لگے ہیں اور یہاں کے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے ہیں، تو وہ لوگوں کو کہاں چین و سکون ملنے والا تھا؟ وہ لوگوں نے کہا اگر اسی طریقے سے چلتا رہا اور محمد ابن عبداللہ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چلے گئے تو وہاں پر یہ اپنی بہت بڑی جماعت بنا لیں گے، ان کے عاشقوں کا ایک گروہ بن جائے گا، اور پھر جب وہ ہم پر پلٹ کر کے وار کریں گے تو ہم تہس نہس ہو جائیں گے، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ان لوگوں نے کہا محمد مکہ چھوڑ کر کے جائے، اس سے پہلے کوئی کیا تدبیر کر لی جائے، اس سے پہلے کچھ کیا جائے۔ اتفاق سے ہوا ایسا، اللہ اکبر، کفار مکہ نے ایک سازش رچی اور اس کے بعد تمام بڑے بڑے سرداروں کو دعوت دی، ایک بہت بڑی میٹنگ کا انتظام کیا، ایک دارالندوہ میں سب کو جمع کیا، اور دارالندوہ میں جمع کرنے کے بعد وہاں پر سب لوگ جمع تھے، عتبہ تھا، شیبہ تھا، ابو جہل، ابو لہب، اور پھر اس کے بعد ان تمام لوگوں کی موجودگی میں ایک میٹنگ ہونی تھی، بہت بڑی میٹنگ ہونی تھی کہ اس دین کا خاتمہ کیسے کیا جائے، اسلام کا چراغ کیسے کھل کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اب اس میٹنگ میں سب کفار سب مشرکین تھے اور شیطان ابلیس لعین بھی اس میٹنگ میں آیا۔ ابلیس ایک بوڑھے انسان کی صورت اختیار کر کے
میٹنگ میں آیا اور اوپر کمبل ڈالے ہوئے تھا. لوگوں نے دیکھا تو پہچانا نہیں. ابو جہل نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں شیخ نجد ہوں, میں شیخ نجد ہوں. آج جو نجدی کہلاتے ہیں نا, یہ اسی شیخ نجد کی اولاد ہے جو رسول اللہ کے میلاد پر رویہ اٹھاتے ہیں. اس نے کہا میں شیخ نجد ہوں اور میں تمہارے میٹنگ میں شامل ہونا چاہتا ہوں اور میں تم کو اچھے اچھے مشورے دوں گا اور فائدے مند مشورے دوں گا. اب میٹنگ شروع ہو گئی, باتیں چلی الگ الگ مدعوں پر. جب باری آئی حضور کی ذات پر جب بات ہونے لگی تو ایک کھڑا ہوتا ہے. اس نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں, معاذ اللہ محمد ابن عبداللہ کو ایک کوٹری میں بند کر دیتے ہیں. کیا کہا؟ ایک کوٹری میں بند کر دیتے ہیں اور کوٹری میں ایک سوراخ کرتے ہیں اور اس سوراخ سے ٹائم پہ کھانا پینا دے دیں گے. جب وہ کوٹری میں بند رہیں گے تو کسی کو تبلیغ بھی نہیں کر پائیں گے. وہ شیطان ابلیس کے بول پڑا, کہنے لگا تو پاگل ہو گیا ہے, تو اگر محمد ابن عبداللہ کو کسی کمرے میں بند کر دے گا تو ان کے جانشاران خاموش نہیں رہنے والے, ان سے محبت کرنے والے چپ نہیں رہنے والے, وہ اپنی جان دے دیں گے اور حضور کو چھڑا لیں گے اور وہ چھڑا کر کے لے جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ وہ کہا نہیں, یہ مشورہ نہیں مفید ہے, یہ نہیں, ہٹاؤ اس کو, دوسری کوئی بات کرو. ایک اور کھڑا ہوتا ہے. اس نے کہا ایک کام کرتے ہیں, محمد ابن عبداللہ کو مکے سے باہر کر دیتے ہیں, مکے سے نکال دیتے ہیں, شہر بدر کر دیتے ہیں, ان کو نکال دیتے ہیں اپنے شہر سے. وہ شیطان پھر کھڑا ہوا, کہا ارے تیرے اس مشورے پر لعنت ہو, تو ایسا مشورہ دیتا ہے شہر سے نکال دو. ارے اگر وہ مکہ چھوڑ کر کے کہیں اور گئے, تجھے پتا نہیں ہے ان کے کلام میں تاثیر کتنی ہے, تجھے پتا نہیں ہے ان کے کلام میں تاثیر کتنی ہے. ارے وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو لوگوں کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے. وہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو لوگ بڑے غور سے سنتے ہیں, وہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو پاگلوں کو شفا مل جاتی ہے. اگر وہ باہر گئے اور اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کیا تو وہ ایک بہت بڑی جماعت تیار کر لیں گے اور جماعت تیار کرنے کے بعد تم لوگوں پر حملہ کریں گے اور تم لوگوں کو تہس نہس کر دیں گے. اس کلام میں تاثیر اتنا ہے, تجھے پتا نہیں ہے ان کے کلام میں کتنی تاثیر ہے. اسی لیے تو میرا رضا کہتا ہے تیرے آگے یوں ہے کبے لچے, فضحاء عرب کے بڑے بڑے, تیرے آگے یوں ہے کبے لچے, فضحاء عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں دی بلکہ جسم میں جان دی. شان ہے قرآن کی. وہ نہیں, یہ بھی نہیں. اب کھڑا ہوا کون؟ جاہلوں کا باپ ابو جہل کھڑا ہوا, اور کھڑا ہونے کے بعد کہا میں ایک مشورہ دیتا ہوں, کسی کے ذہن میں بھی ایسا مشورہ نہیں آ سکتا. اور سب کے کام کھڑے ہوتے ہیں, کون سا مشورہ دینے والا, کیونکہ بس سب کو یہی ایک تھا, ایک دھن تھی کہ اسلام کو ختم کر دینا, اللہ کا نام لینے والوں کا خاتمہ کر دینا ہے. معاذ اللہ محمد ابن عبداللہ کو کسی بھی طریقے سے مجبور کر کے تبلیغ کا کام روک دینا ہے. انہیں کیا پتا تھا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے. انہیں کیا پتا تھا کہ یہ محمد ابن عبداللہ صرف محمد ابن عبداللہ نہیں ہے بلکہ محبوب خدا بھی ہے, محبوب خدا بھی ہے. اس کی حفاظت کوئی دنیا دار نہیں کرتا ہے بلکہ دنیا کا رب کرتا ہوا نظر آتا ہے. حضور کو مٹانا کیا, حضور کو مٹانے چلے تھے لوگ, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آقا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. وہ مکہ والے تھے وہ حضور کو مٹانے کی بات کرتے تھے, حضور کو مٹاتے مٹاتے خود مٹ گئے لیکن حضور کو نہ مٹا سکے. اور آج ان کی اولادیں حضور کا ذکر مٹانا چاہتی ہیں اور حضور کا ذکر مٹاتے مٹاتے وہ بھی مر گئے, ان کی نسلیں تباہ ہو گئی. لیکن حضور کا تذکرہ آج بھی ہوتا ہے, ہر گلی ہر محفل ہر میلے میں حضور کے نام کے نعرے لگتے ہیں. اسی لیے تو کہا مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آقا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. حضور کے ذکر آج بھی ہوتا ہے اور صبح قیامت تک ہوتا رہے گا. کیوں؟ میرے رب نے کہا ہے محبوب ورفعنا لک ذکرک, اے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے, اور جس کے ذکر کو میرا رب بلند کر دے اس کو مٹا دے. کسی ماں نے ایسا بچہ ہی نہیں پیدا کیا. بہرحال اس نے کہا میں ایسا مشورہ دیتا ہوں کہ جس سے بہت فائدہ ہوگا تم لوگوں کو.
سب کے کان کھڑے ہو گئے، کون سا مشورہ دینے والا؟ ابو جہل نے کہا ایک کام کرتے ہیں، جتنے قبیلے ہیں قریش کے، جتنے یہاں پہ قبیلے ہیں، جتنے لوگ ہیں، ہر قبیلے کا ایک ایک جوان کھڑا ہو، ہر قبیلے کا ایک ایک جوان کھڑا ہو، اور سب رات کی تاریکی میں معاذ اللہ محمد ابن عبداللہ کے گھر کا محاصرہ کرو، اور ننگی تلوار لے کر کے رات ہی میں محمد ابن عبداللہ کا خاتمہ کرو۔ ہر قبیلے سے ایک آدمی کھڑا ہو اور رات میں ان کے گھر کا گھیراؤ کرے، اور گھیراؤ کرنے کے بعد موقع ملتے ہی رات ہی میں ان کو شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ اچھا، شیطان نے جب، اور پھر ابو جہل نے کہا اس کی، اور جب قبیلے سے ایک ایک آدمی ہوں گے تو ڈھیر سارے قبیلے والے ہو جائیں گے، تو پھر بنو ہاشم کی کیا اوقات کہ ہم سے مقابلہ کر سکے؟ پھر وہ ہم سے کہاں بدلہ لیں گے؟ اتنے سارے، ایک قبیلے کا کوئی ہوگا تو ایک قبیلے سے لڑیں گے، دو ہوگا تو دو، 10-12 قبیلے اکٹھا ہو جائیں گے تو کس سے لڑنے جائیں گے؟ اور مجبور ہو کر کے خون بہا لینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ خون بہا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو پہلے کی ریت یہ تھی کہ اس کی جان کے بدلے اس کے گھر والے جو رقم مانگتے تھے وہ رقم دے دی جاتی تھی، یا کوئی اور چیز دے دی جاتی تھی، تو اسے خون بہا لینے پر مجبور ہو جائیں گے، کس سے بدلہ لینے جائیں گے؟ اب جو ابلیس تھا نا وہ خوشی کے مارے اچھل گیا، کہا یہ قابل مفید مشورہ دیا، یہ بڑا اچھا مشورہ، یہ گولڈ کیا بولتے ہیں، گولڈ ہے، گولڈ، یہ اچھا مشورہ ہے، اچھا مشورہ بڑا اچھا ہے، اس پر عمل کیا ہے۔ اب ادھر یہ لوگوں کی میٹنگ چلی، یہ لوگوں نے سوچا چھپ چھپا کر کے کریں گے، پتہ بھی کیسے چلے گا؟ انہیں کیا پتا تھا وہ نبی وہ ہے نا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بتا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں کرو۔ ارے جس ذات سے خدا نہ چھپا ہو وہ دنیا کی باتیں کیسے چھپ سکتی ہیں؟ ادھر یہ لوگوں نے اپنی میٹنگ پوری کی، ادھر جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آ گئے، جبریل حضور کی بارگاہ میں آ گئے، آنے کے بعد کہا ہے اللہ کے رسول، آج اللہ نے آپ کو سلام کیا ہے اور کفار مکہ نے آپ کو جان سے مارنے کی سازش رچی ہے، اور وہ لوگ آج رات میں آپ کو قتل کر دیں گے، اس لیے اللہ کا حکم ہے کہ آج رات آپ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ کی جانب ہجرت کریں۔ اب ہجرت کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلچلاتی دھوپ میں پہنچے ابو بکر صدیق کے گھر، ابو بکر صدیق کے ساتھ پاس گئے، دروازے پہ دستک دی، ابو بکر نے دروازہ کھولا، یا رسول اللہ ہجرت کا حکم آ گیا ہے، ہجرت کا حکم آ گیا ہے۔ ابو بکر کا سامان بھی تیار ہے، تھیلا بھی تیار ہے، سب کچھ۔ کہا ابو بکر تم نے تیاری بھی کر لی؟ کہا یا رسول اللہ تیاری تو کتنے مہینوں پہلے کر لی ہے، جب سے سنا ہے گا کہ آپ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ جاؤں گا، ہر دن، ہر لمحہ، ہر رات، ہر گھڑی، ہر اور بس اسی بات سے مشتاق رہتا ہوں کہ کب رسول اللہ کا اشارہ ہو اور کب رسول اللہ کا یار غار ملنا نصیب ہو جائے، یار غار ملنا نصیب ہو جائے۔ یا رسول اللہ میں تو کب کی تیاری کر چکا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا اے صدیق تیاری کمپلیٹ رکھنا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ جب سے آپ نے ہجرت کے بارے میں کہا تھا میں نے 2 اونٹنیوں کو ببول کے درخت کھلا کھلا کر کے تیار کر دیا ہے، یا رسول اللہ یہ ہمیں سفر میں کام آئیں گی۔ اللہ کے رسول نے کہا ابو بکر ابو بکر نے کہا ایک اونٹنی آپ کی، ایک اونٹنی میری۔ اللہ کے رسول نے کہا اے ابو بکر میرا مال بہت لیا ہے، آج اس اونٹنی کی قیمت میں ادا کروں گا۔ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے لیے، میرا مال آپ کے لیے، سب کچھ آپ پر قربان ہے، یا رسول اللہ آپ کو قیمت دینے کی کیا ضرورت؟ کہا نہیں ابو بکر میں قیمت ادا کروں گا۔ جب اللہ کے رسول نے کہا میں ادا کروں گا تو پھر صدیق کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ رب کے محبوب تھے۔ بلا اتفاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر گئے، رات کی تاریکی ہوئی، مولائے کائنات کو بلایا، مولائے کائنات کو بلایا، علی مرتضیٰ کو بلایا، علی مرتضیٰ کو بلانے کے بعد کہا اے علی آج کی رات ایسا معاملہ ہونے والا ہے، آج کی رات کفار مکہ نے میرے قتل کی سازش رچی ہے، اے علی تم ایک کام کرو، آج میری سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر کے تم میرے بستر پر سو جاؤ، آج تم میرے بستر پر سو جاؤ، صبح اٹھنا امانت والوں کی امانتیں دینا، اور اس کے بعد تم امانت والوں کی امانتیں دے کر کے تم بھی مدینہ آ جانا۔ اللہ پر پتہ چلا اتنا سب ظلم و ستم کرنے کے بعد بھی مکہ والوں کو پتہ تھا اس سے بڑا امین کوئی نہیں، اس سے بڑا امانت دار کوئی نہیں، اس لیے اپنی قیمتی چیزیں وہ حضور کے پاس رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے مولائے کائنات سے کہا اے علی صبح اٹھنا
والوں کی امانتیں دینا، اور جب سب کی امانتیں دے چکنا تو پھر مدینے کی جانب تم بھی ہجرت کر جانا، تم بھی مدینہ آ جانا۔ مولائے کائنات بستر، موت کا بستر، آج موت کا بستر بنا ہوا ہے، کب موت آ جائے کوئی نتیجہ نہیں ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے کب موت آ جائے، لیکن مولائے کائنات کو بھروسہ تھا اللہ کے رسول کی زبان پر، مولائے کائنات کو اللہ کے رسول کے عشق کے اوپر بھروسہ تھا، بے فکر ہو کر کے حضور کی چادریں مبارک اوڑھی اور سو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ کفار چاروں طرف سے تلوار لے کر کے گھر کے ارد محاصرہ کیے ہوئے ہیں، گھر کو گھیراؤ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے مٹی اٹھائی اور مٹی اٹھانے کے بعد اس پر سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں پڑھی اور آیتوں کی تلاوت کرنے کے بعد اس مٹی پر پھونک مارا اور پھونک مارنے کے بعد کفاروں کے سر پر پھینکا، کفاروں کے سر پر پھینکا نا تو کفاروں کو کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے نکل گئے، انہیں پتا بھی نہیں چلا، ان کے سامنے سے نکل گئے، انہیں پتا بھی نہیں چلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے گھر جاتے ہیں، ابو بکر صدیق کی جو بیٹی تھی حضرت اسماء، انہوں نے اللہ پر انہوں نے کھانا تیار کیا، مشکیزے میں پانی رکھا، سامان سفر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا، اور پھر اس کے بعد اپنے کمر کا پٹا کھول کر کے اس کے دو بھاگ کیے اور پھاڑا، اور پھاڑنے کے بعد ایک سے مشک کا منہ باندھا اور ایک سے کھانے کا جو سامان رکھا ہوا تھا اس کا منہ باندھا۔ اللہ کے رسول نے اس دن انہیں ذوالندامتین کا لقب عطا فرمایا، یعنی دو پٹوں والی۔ اللہ اکبر، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر جو راستوں کا بڑا ماہر تھا اس کو بلایا، چند پیسے دیے اور کہا سنو فلاں دن فلاں تاریخ کو تم غار ثور کے پاس آ جانا، غار ثور کے پاس یہ دو اونٹنی لے کر کے آ جانا۔ دونوں اونٹنی اس کافر کے حوالے کی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور روانہ ہو گئے۔ اب رستے میں اللہ کے رسول چلتے تھے، کہیں پاؤں میں کانٹے چبھتے، کہیں چلتے چلتے پاؤں میں ورم آ جاتے، کہیں پیر سوج جاتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نرم و نازک قدموں سے اللہ اکبر خون جاری ہو گئے، پیروں میں ورم آ گیا۔ جب ابو بکر صدیق نے اتنا دیکھا تو عشق کا امام کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، جانے جانا آپ کے قدموں میں خون نکل رہے ہیں، آپ کے قدموں میں ورم آ چکا ہے، چلتے چلتے پاؤں سوج گئے ہیں، جانے جانا کرم فرمائے تو ابو بکر کے کندھوں پر سوار ہو جائے۔ اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ابو بکر صدیق نے کہا کندھوں پر سوار ہو جائے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے کندھوں پر سوار ہو گئے۔ یہاں پر رک کر کے میں ہمیشہ محرم کی مجلس میں بھی بتاتا ہوں، ابھی بھی بتاتا چلوں، میں میری ہر تقریر میں جب میں سیرت پر گفتگو کرتا ہوں تو بتاتا ہوں۔ اور میرے عزیزوں، ایک وقت تھا جب 363 بت آپ کعبے میں لٹک رہے تھے نا، 360 بت کعبے میں لٹک رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، خانہ کعبہ میں آئے اور جو نیچے بت لٹکے ہوئے تھے نا انہیں توڑ توڑ کر کے نیچے گرا دیا، لیکن جو کعبے کے چھت پر بت لٹک رہے تھے اب ان کو کیسے توڑا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تدبیر فرما رہے تھے۔ مولائے کائنات کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے کندھوں پر سوار ہو جائے، میرے کندھوں پر سوار ہو جائے اور میرے کندھوں پر سوار ہو کر کے ان بتوں کو توڑ دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے علی تو نبوت کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا ہے، اے علی تو نبوت کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے اپنے کندھوں پر مولائے کائنات کو سوار کیا، اپنے کندھوں پر مولائے کائنات کو سوار کیا۔ علی تو میرے کندھوں پر سوار ہو جا اور سوار ہونے کے بعد ان بتوں کو توڑ دے۔ مولائے کائنات کہتے ہیں کہ جس وقت میں رسول اللہ کے کندھوں پر سوار ہوا اللہ کے رسول نے مجھے اپنے کندھوں پر سوار کیا تو لاہ محفوظ میری نگاہوں کے سامنے آ گیا اور میرا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہو گیا کہ میں عرش اعظم کو بھی دیکھنے لگ گیا، میرا مقام اتنا بلند ہو گیا۔ نبی نے مجھے اپنے کندھوں پر چلا کر کے مجھے اتنا اونچا مقام عطا کیا کہ قیامت تک کے ولیوں کا مجھے سردار بنا دیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی۔ حضور نے کندھوں پر سوار کیا اور مولائے کائنات کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ یا مولائے کائنات نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں۔ رپلائی کیا ہے؟ جواب کیا ہے؟
علی نبوت کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے. مولا کائنات کی شان اپنی جگہ, مولا کائنات کی عظمتوں پر ہماری جانیں قربان. مولا کائنات کی بے ادبی یا گستاخی کرنا مقصود نہیں ہے, یا ان کو کم ثابت کرنا مقصود نہیں ہے. مولا کائنات بڑے اعلیٰ, ان کی ذات بڑی اعلیٰ, ان کی شان بڑی اعلیٰ, ان کا مقام بڑا اعلیٰ. ارے جسے مصطفیٰ جان رحمت نے باب العلم کہا ہو, علم کا دروازہ کہا ہو, جس کے در سے ولایت تقسیم ہوتی ہو, وہ علی جو اگر چاہے تو ایک ہاتھ سے خیبر کا دروازہ اٹھا دے, اس کی شان اپنی جگہ, اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن بتانا, صحیح بات بتانا مقصود ہے. ادھر علی نے کہا میرے کندھوں پر سوار کر,